اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ O mankind, be mindful of your Lord, who created you from a single soul, and from it he created its mate, and through both he spread countless men and women. And be mindful of Allah, in whose name you appeal to one another, and honor family ties. Surely Allah is ever watchful over you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ A very warm welcome آپ سب کا کو خوش آمدید کہتی ہوں اس سلسلے میں جو کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان المبارک میں کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کی ایک طویل صورتیں ہیں ان میں سے تیسرے نمبر کی سورت النساء اسٹڈی کریں گے، گو تھرو کریں گے۔ اب بہت تفصیل سے یہ تفسیر نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہوگا کہ ہمیں انشاءاللہ اس کا مراجعہ کر کر یعنی اس کو دوبارہ ریوائز کر کے فار دوز ہو ہیو آلریڈی ڈن اٹ، اور ایک تذکیر ہو جائے گی جنہوں نے پہلے نہیں کیا۔ قرآن کی بہت اہم صورتوں میں سے ہے، اور کچھ عرصے سے ہم لوگوں نے رمضان میں یہی سلسلہ رکھا ہے کہ ہم نے پہلے البقرہ، پھر آل عمران، اور اس دفعہ الحمدللہ النساء کی ہے۔ The mode of instruction is going to juggle between Urdu and English, and of course Arabic میں بھی ساتھ ساتھ آیات۔ Surat An-Nisa is loaded in a lot of ways, and it is also very beautiful. The very name of the surah, An-Nisa, talks about women, so it means, it translates into the women، عورتیں اس کا ترجمہ ہے۔ تو ہمارے لیے تو سیکھنے کو بہت کچھ ہے، خاص طور پہ فیمیلز کے لیے، بٹ اباؤٹ فیملی لائف اینڈ سوشل لائف اینڈ اے لاٹ آف ادر سبجیکٹس جو کہ ہمیں پتہ چلے گا، اس میں بہت سارے احکام بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتے رہیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ سو دس از ون آف دا companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who is known for his relationship with the Quran and how learned he was in it۔ انہوں نے فرمایا ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو رمضان کے نئے چاند کا استقبال کرنے کی جرت اس حال میں کرتا ہو کہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرہ برابر بھی کینہ ہو۔ Ibn Mas'ud radiallahu anhu was once asked, how did you welcome Ramadan? He said, no one from amongst us dared welcome the new moon of Ramadan with the slightest grudge or grain of hatred in his heart against his Muslim brother۔ ذکر ابن رجب فی لطائفہ، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے دل کتنے ساتھ ہیں، بیکاز سورت النساء ٹاکس a lot about relationships، تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہیں پر اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں جی سورت النساء کے حوالے سے۔ دس سورہ از ان آرڈر آف ریولیشن the 92nd سورہ آف دا ہولی قرآن۔ قرآن پاک میں جو پلیسمنٹ ہے سوراز کی وہ آرڈر آف ریولیشن یعنی کرونالوجیکل، تاریخی اعتبار سے اس طرح سے نہیں ہے۔ قرآن میں چوتھے نمبر کی سورہ ہے، لیکن وحی کے نزول کے اعتبار سے یہ 92nd سورہ ہے قرآن کی۔ 24 رکوع ہیں اور اس میں 176 آیات ہیں۔
ساری کی ساری صورت مدینہ ہی میں نازل ہوئی ہے. سو دیر از اے ڈسٹنکٹ فلیور ٹو سوراز دیٹ آر مکی اور مدنی. یہ مدنی سورہ نہیں ہے، یہ مکی سورہ ہے. ٹائم پیریڈ جو رفلی بتایا جاتا ہے اس کی ریولیشن کا فرام اینڈ آف 3rd ہجری سے لے کر 4th ہجری. سم اسکالرز فیل 5th ہجری، some even mention the 6th ہجری. So this is the time period we are looking at کہ تیسری ہجری سے لے کر تقریباً 5ویں یا 6ٹھی ہجری تک اس کے نزول کا وقت بتایا جاتا ہے. اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جوڑا ہے المائدہ کا. So surahs in Quran, the scholars divide them into pairs. اور مزاج کے اعتبار سے اس کا جوڑا سورۃ المائدہ سے بنتا ہے. اس سے پہلے البقرہ اور آل عمران کا جوڑا یا پیر ہم نے دیکھا تھا جس میں سملر ٹاپکس ہمیں نظر آئے. دونوں حروف مقطعات سے شروع ہوئی تھی صورتیں. یہاں پر یا ایھا الذین آمنو سے شروع نہیں ہے جیسا کہ المائدہ میں بگننگ میں آتا ہے. یہاں پر یا ایھا الناس سے خطاب ہے which means a bigger audience is being spoken to. Obviously the whole of the Quran speaks to all of humanity, but there are specific areas which mention یا ایھا الناس which is جہاں پر تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیونکہ مدنی دور کی سورہ ہے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنفرنٹیشن ایک تھرڈ گروپ سے تھی. سو وی ڈونٹ سی ٹو مچ مینشن. البقرہ میں کلیئرٹی کے ساتھ نفاق کے بارے میں، منافقت کے بارے میں بہت واضح الفاظ میں نہیں ملتا. دیر آر ہنٹس اینڈ مینشنز ان سورت آل عمران. پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سورت النساء میں 84 ورسز ہیں. 84 آیات ایسی ہیں جن میں منافقین سے خطاب ہے، مگر منافقین کہہ کر اگر خطاب نہیں بھی ہے تو بھی مقصد انہی سے بات کرنا ہے. ایکچولی وہ خود کو ڈکلیئر تو مسلمز ہی کرتے تھے، تو اس لیے، اور یہ بڑی اسکیری بات ہے سمجھنے کی، اس لیے یہاں پر ان سے اس طرح سے خطاب کیا جا رہا ہے. اہل کتاب پیپل آف دا بک کو ایڈریس کرنے والی 37 ورسز ہیں اور 55 ورسز ایسی ہیں جو کہ مومنین سے خطاب کرتی ہیں. پچھلی سورت آل عمران کی اینڈنگ تقویٰ کے ذکر پہ ہوئی تھی، اور یہاں پہ بگننگ آف دا ڈسکشن اسٹارٹس ود تقویٰ، گاڈ کانشیسنس، اللہ تعالیٰ کا ہونے کا احساس، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کو ناراض کرنے کا خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کی امید، اور تقویٰ کے مینشن کے ساتھ سورہ کا آغاز ہوگا. یہاں پر کچھ جو اہم چیزیں، خاص طور پہ 3 سبجیکٹس ہمیں ملتے ہیں. ایک تو مہر کے حوالے سے، جیسے ہم اردو میں مہر کہتے ہیں، ڈاوری. یہ کمانڈمنٹس بار بار اس سورہ میں آئیں گی. کہیں صدقات کا لفظ آئے گا، کہیں اس کے لیے فریدہ کا لفظ آئے گا، کہیں اجور کا لفظ آئے گا. پھر طاغوت کا کانسیپٹ یہاں پر اس سورہ میں انٹروڈیوس کیا جائے گا which is false god. اور چیسٹٹی یعنی انسان کی جو حیا اور عصمت کی حفاظت ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پر باتیں آئیں گی. النساء میں جو آج ہم حصہ کرنے جا رہے ہیں اس میں آیات 1 سے 4 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی بات یعنی تقویٰ کی بات ہوگی. یتیموں کا خیال رکھنا، 4 شادیوں کی اجازت کے حوالے سے بات ہوگی، مہر کے حوالے سے بھی پھر بات ہوگی. 5ویں سے 10ویں آیات میں ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اپنے مال کا خود خیال نہیں رکھ سکتے، ان کے پراپرٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور یتیموں کی پراپرٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. 11ویں اور 12ویں آیات میں انہیریٹنس، وراثت کے بارے میں بات ہوگی which is an important theme in سورۃ النساء. In 15th and 16th verses ہم immorality کی پنشمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی انسان اگر خدا نخواستہ حدود سے نکلتا ہے، عزت اور عصمت کے دائرے سے نکلتا ہے کہ اس کی کیا سزا ہے. 19 سے لے کر 21 میں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی کہ اگر دوسری شادی کی جائے تو کیا حقوق دوسری بیوی کے ہیں. اور 22 سے 25 میں محرمات کی بات کی گئی ہے، کن سے شادی کرنے کی اجازت ہے، مہر کے بارے میں بات ہے، پھر لونڈیوں کے بارے میں بات ہے، پھر سزا اگر انسان عزت عصمت کی حفاظت نہیں کرتا، واٹ از دا پنشمنٹ فار امورالٹی، سلیو گرل کی پنشمنٹ کیا ہوگی، فری وومن کی پنشمنٹ کیا ہوگی، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو دیٹ از ویری کوئکلی what we are inshallah going to be looking at. چلیں جی، اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 1،
سورت النساء کس کو خطاب کر رہی ہے؟ یا ایھا الناس کو. او مین کائنڈ فیئر یور لارڈ. تو پہلی چیز جو کمانڈمنٹ دی گئی ہے وہ تقوی کے حوالے سے دی گئی ہے. اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی زوج کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اسی کو انگریزی میں دیکھ لیتے ہیں. O mankind, fear your Lord who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. ایک انٹرسٹنگ بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تمام انسانیت سے خطاب ہے. دوسری بات جو کی گئی تقوی کی ہے، اور تیسری بات نفس واحدہ کی بات کی گئی ہے. لیکن آدم علیہ السلام کے ساتھ تو ان کے بعد بی بی حوا کو بھی کریٹ کیا گیا تھا ان کی ساتھی کے طور پر. تو ہم جو بات یہاں پر سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سپیشیز ایک ہے، نوع انسانی جیسے ہم کہتے ہیں نوع ایک ہے، لیکن اس میں صنف یعنی جینڈر الگ ہیں. تو ہیومنز میں میلز اور فیمیلز ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈسپرس کیا یعنی کہ پھیلا دیا، اس سے بہت سارے مرد اور عورتیں. ہمیں بیسک ایک جو سمبل یہاں پر مل رہا ہے جو مسنون خطبہ نکاح کا حصہ ہے وہ یہ آیت ہے، اور یہ اکثر پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں. اس میں بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی نہ صرف جانماز پہ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ جسٹ آن دا پریئر میٹ اور وین یو آر ڈوئنگ ذکر اور ریسائٹنگ دا قرآن. It is in our everyday relationships and understanding that Allah subhanahu wa ta'ala created mankind from a single pair. ایک جوڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو کریٹ کیا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی سے اوپر نہیں ہیں، ہم سب کا لیول ایک ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں اینڈ فیئر اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اختیار کرو. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی. میننگ یو جوائن ریلیشن شپس ود ایچ ادر ان دا نیم آف اللہ. نکاح کا بھی آپ دیکھ لیجئے رشتہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر وہ رشتہ جوڑا جاتا ہے. اور اگر عام زندگی میں بھی ہم دیکھیں، کوئی مانگ بھی رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو. ہم ایک دوسرے کو کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کے واسطے یہ چیز کر دو. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ's name and a lot of oaths and pledges humans make to each other are in the name of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اسی اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم لوگ رشتے بناتے ہو. An interesting word that has been used over here, which is worth talking about, is الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Arham is the plural of rahim, which is the womb. تو یعنی وہ رشتے جو بایولوجیکل ہیں، یا آلسو سحر کے رشتے ایٹ اے سیکنڈری لیول جو کہ شادی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان رشتوں کو جوڑنا جو ہے اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. This is حدیث from Bukhari where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said one who severes relationships will not enter paradise. برکت کی ہم اکثر دعا کرتے ہیں اپنے لیے، تو برکت پانے کا طریقہ and one of the deeds that leads to barakah in life, this has been given in this hadith in Bukhari. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and this is narrated by Abu Huraira, who heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying this, he who desires that he be granted more provision and his life be prolonged should join ties with his blood relations. جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور عموماً ہم گیو اینڈ ٹیک کے بیسس پہ رشتے قائم کرتے ہیں، مگر بخاری ہی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. The Prophet ﷺ said joining relationships is not in exchange for anything, but the one who truly joins relations is the one who joins when others have severed relationships with him. تو جس نے اگر کاٹا ہے اس سے بھی جڑنا، یہ رشتے بہت زیادہ اہم ہیں ہمارے دین میں اور ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے.
آیت کا اختتام ہوتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. سو اللہ از واچنگ ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو، دیٹ وی تھنک، دیٹ وی فیل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کے حوالے سے بات کی گئی، بیکاز انڈیڈ اللہ از ایور اوور یو این آبزرور. اب یہاں سے لے کر آیا نمبر 6 تک رائٹس آف آرفنس کی بات کی جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ دو گروپس کی بہت زیادہ بات کی گئی ہے. سوشل ریلیشن شپس یعنی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے وقت سورۃ النساء کا استعمال اور اس کے احکامات کا استعمال کیا جانا چاہیے. اس میں ایک تو قریبی رشتوں کی بہت بات ہوئی ہے اور ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈاؤن ٹراڈن یا جو انڈر پریولیج کہہ سکتے ہیں ہم، ناٹ ان دا فائنینشیل سینس نیسسریلی، لیکن جن کے ساتھ ظلم ہونا عام ہو جاتا ہے کئی معاشروں میں اور نہیں ہونا چاہیے، جو کہ کمزور طبقات ہیں، ان کی بات کی گئی ہے، جس میں یتامہ شامل ہے ظاہر ہے، اور ان کا بہت تفصیل میں بتایا گیا ہے. اینڈ آف کورس اوور آل the rights of women will also be discussed in this surah. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں Give orphans the property which belongs to them when they are able to handle it themselves, and do not substitute your worthless things for their valuable ones, and do not cheat them of their possession through mixing it up with your own. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے گارڈینز سے، جو کہ آرفنز کے اگر گارڈینز ہوں، کہ ان کے مال کا بہت آنیسٹی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ خیال رکھا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اپنا اور ان کا تم مال جو ہے وہ ملا دو اور پھر انہیں کنڈم مال دے دو، تھنگز دیٹ یو آر ناٹ ان نیڈ آف، اور ان کے مال کا اچھا حصہ خود رکھ لو. سو آنیسٹی ٹو بی ایکسرسائز ود somebody in financial matters particularly who cannot look after themselves. جنرلی بھی یہاں پہ ہمیں جو ایک فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امانات کا خیال رکھا جائے. When one is interested with some matter, with finances, with other things, then we have to protect it. یہاں ہم نے دیکھا کہ خوباً کبیرہ کی بات آئی ہے، یعنی ایسا کرنا اور ان کے مال کی حفاظت نہ کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. تو کہا گیا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیں ہمیں ایک ڈسٹنکٹ فیلنگ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں، دس از ون آف دا بگیسٹ پارٹس آف تقویٰ، کہ ہم اس طرح نہ سوچیں کہ کوئی جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے چیزوں کے حوالے سے ہم واچ نہیں کیے جا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کانسٹنٹلی واچ کرنے والے ہیں. بنیادی طور پر 3 احکامات ہمیں مل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جب تم ان کے گارڈین ہو تو جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال انہیں واپس کر دو. دوسرا یہ ہے کہ خراب مال مکس نہ کرو بیچ میں، یعنی ڈس آنیسٹی نہ کرو جو امانت تمہیں دی گئی اس کے حوالے سے، اور خراب مال بھی مکس نہ کرو. تو مال کے حوالے سے یہ 2 آرڈرز دیے گئے. So 3 orders in all we are seeing. Moving on to ayah number 3. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو یہ وہ آیت ہے جس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے، جس میں 4 شادیوں کی بات کی گئی ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ڈو ریمبر دیٹ the context is still the orphans، اور اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پر، لیکن اس سے پھر ہم ایک رولنگ بھی ڈرائیو کر رہے ہیں، اس سے ہمیں ایک شرعی حکم کے بارے میں یا شرعی اجازت کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے. یہاں پر بات کیا کی گئی، ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں آیت کا. اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں میں سے بھی جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4 سے. لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی. یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے تم بچ جاؤ. If you fear that you shall not be able to treat the orphans with fairness, then you should not marry the women with orphan children. Marry other women of your choice, 2 3 or 4. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ وہ ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن کے بچے ہیں یتیم، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے شادی نہ کرو جو خود orphans ہوں، یعنی ابھی
جو لڑکیاں ہیں ان سے پھر شادی نہ کرو. اور یہاں یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ آرفنس کا جنرلی کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہوتا. نو دے ڈونٹ ہیو بیکنگ کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہو اور وہ اس کے حوالے سے پھر خود کو بچا سکیں. بیکاز ہماری بیکنگ ہوتی ہے نا، آپ کئی سسٹمز میں دیکھیں گے کہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ فیملی میں باپ یا بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے. اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نا انصافی نہ کرو. لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی. پھر کہا گیا یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے تم بچ جاؤ. So it shouldn't be that if you have more than one wife, you're tilting towards one and you're not doing justice in your relationship, in your time, in your affection, in the basic rights of women. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر اجازت دی گئی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اور پری اسلامک عربیہ میں اگر دیکھیں یا دنیا بھر میں، صرف عربیہ میں نہیں، جو اصول تھے اور جو ضوابط تھے اور جو سوشل لاز تھے اس کے حوالے سے لوگ ناٹ ان دا ٹینز بٹ ان دا ہنڈریڈز عورتوں سے شادی کرتے تھے. ایکچولی اس آیت نے آ کر ایک سوشل ریفارم دیا جس میں یہ ہے کہ عورتوں کی میکسیمم لمٹ جن سے شادی کی جا سکتی ہے، پولیگمی کی جا سکتی ہے. دا نمبر واز کیپڈ ایٹ 4، کہ 4 سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سچویشنز ہیں. دوبارہ میں یاد دہانی کراؤں کہ ایک تو سچویشن یہ ہے کہ ایک وڈو ہے اور اس کے بچے ہیں، اور کلوز میل ریلیٹیو جیسے کئی فیملیز میں ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، شاید سنے بھی ہوں گے ایسے قصے کہ اللہ نہ کرے بیوہ ہو جائے عورت تو دیور شادی کر لیتا ہے. تو ایک تو وہ سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ شادی کی جا سکتی ہے. اینڈ دس از کائنڈ آف کلیریفائنگ دیٹ اف وی ٹیک دس ایکسپلینیشن، تو اس میں ایک طرح سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وڈوز کی شادی کر دینی چاہیے. وی ہیو ٹو چیک آور سیلف. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارے جو پری کنسیو نوشنز ہیں سوشل، یا کچھ باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسلام نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انکریج کیا ہے کہ وڈوز کی بھی دوبارہ شادی کی جائے، اگر کوئی ڈیورسی ہے اس کی بھی دوبارہ شادی کی جائے. سیکنڈ، اس کا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ینگ لڑکی ہے، لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی جیسے چچا ہیں یا کوئی اور رشتہ ماموں ہے، اور پھر اس کی شادی کر لیتے ہیں جلدی تاکہ اپنے بیٹے سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی ویلتھ کو انہیرٹ کر لیں. سو اینی کائنڈ آف فاؤل پلے وین دیٹ از انوالوڈ، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نیت کے اخلاص کو افیکٹ کرتی ہے اور یہ لڑکیاں جو ہیں ان کے رائٹس کو افیکٹ کرتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے. ما تابا لکم یہاں بہت اہم ہے جی، امپورٹنٹ ہے کہ اگر تمہیں پسند ہو، اٹس امپورٹنٹ کہ صرف مٹیریل ریزنز کی وجہ سے شادی نہ کر دی جائے یا وٹا سٹا ایکسچینج میرجز کی وجہ سے نہ کر دی جائے. دیر ہیز ٹو بی این انکلینیشن ٹورڈس ہر. 4 نکاحوں کی وجوہات، ویل ٹو ٹیک رسپانسبلٹی پرائمریلی، کہ اس عورت کی ذمہ داری لی جائے، اینڈ گناہ سے بچنے کے لیے لائکنگ ضروری ہے. یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نکاح فورسڈ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آیت نمبر 3 میں ہی یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو بہتر ہے کہ تم ایک ہی بیوی رکھو. آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں جی، سورۃ النساء. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں at the time of marriage give the women their dowries willingly as an obligation, but if they by their own free will give up to you a portion of it, then you may enjoy it with pleasure. یہاں ڈاوری جس چیز کو کہا جا رہا ہے یہ وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں مہر کے نام سے جانتے ہیں. اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو. ہاں، اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو. تو صدقہ یہاں پر جو کہا گیا ہے یہ مہر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ نکاح کا حصہ ہے. دس از دا رائٹ آف اے وومن اینڈ دس از اے مسٹ ان دا اسلامک بانڈ آف نکاح، جو مرد اور عورت کے بیچ میں نکاح ہوتا ہے.
یہ ٹیکنیکلی نکاح کا حصہ ہے، طلاق کا حصہ نہیں. اور اسلامکلی ہمیں بھی اپنے جب اویئرنیس ہے قرآن کی، بیٹوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ ہم شادی کے وقت ہی لڑکیوں کو مہر دے دیں. دیٹس دا آئیڈیل سچویشن. یس دیر از پروویژن، اور اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی ہے کہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، پر اسے عادتاً نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں کی بہت زیادہ کانسنٹریشن بہت بڑی الیبریٹ ویڈنگز پر ہوتی ہے، بری پر ہوتی ہے، جہیز پر ہوتی ہے، لیکن ہم کئی دفعہ مہر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اس لیے اہمیت دینی چاہیے. یہ عورت کی خدا نخواستہ پرائس نہیں ہے. دس از دا ورڈ یوزڈ اوور ہیئر از نہلا وچ از ہیپلی ولنگلی. تو یہ ایک تحفہ ہے. معجل اور موجل کا فرق ضرور ہے. معجل از دا مہر which you give immediately and موجل is if for a time period یا till demand of the woman اسے رکھا گیا ہو، لیکن مرد کے اوپر ایک قرض کی حیثیت رکھتا ہے. تو بہتر ہے کہ جلد از جلد اسے ادا کر دیا جائے. اتنا بڑا بھی نہیں رکھنا چاہیے مہر کہ لڑکا ادا ہی نہ کر سکے. شوہر خوشی سے ادا کر دیں، یہ نہ ہو کہ لڑکی کا مہر اس کا باپ لے کر رکھ لے. دس از ہر پراپرٹی، دس از ہر تھنگ اینڈ دس ہیز ٹو بی گیون. کتنا دینا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ مہر بھی دیا گیا اور کم بھی دیا گیا، اور جتنا دے سکیں وہ اتنا ہی اچھا ہے. ایسے بھی انسٹنسز ملتے ہیں صحابیات کی زندگی میں جہاں قرآن کی ایک سورہ یا ایمان لانا ہی مہر قرار پایا گیا. سو دس از اے ڈیسیشن دیٹ ہیز ٹو بی بٹوین دا بوائے اینڈ دا گرل اینڈ ناٹ ادروائز. یہ جو یہاں کہا گیا نا منہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. یعنی اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیتی ہے، اکثر ہم مرضی ان کی کروا لیتے ہیں. ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، تو مہر معاف نہیں کروانا چاہیے. اور کوئی لمٹ بھی ہم نہیں رکھ سکتے کہ یہ اتنا زیادہ مہر کیوں ہے، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اتنا کم مہر کیوں ہے. افورڈیبلٹی کے حساب سے ہوگا. آن این ایوریج دیکھا جائے گا کہ لڑکی کی فیملی کی جنرلی افورڈیبلٹی کیا ہے، اور اگر وہ خود اجازت دیتی ہے تو پھر مہر کو کم بھی کیا جا سکتا ہے. اٹ کین آلسو بی این انٹینجبل تھنگ. لونڈیوں کے حوالے سے بات آئی تھی آیت نمبر 3 میں، جہاں پر ذکر آتا ہے او ما ملکت ایمانکم کا، اور اینی سلیو گرل یو may own. تو اس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دا انسٹیٹیوشن آف سلیوری ایگزسٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور لوگ غلام بنا کر خریدے اور بیچے جاتے تھے. اسلام نے آہستہ آہستہ ریفارمز کے ذریعے سلیوز کو سوشل رائٹس دیے ٹو اے پوائنٹ کہ ایک وقت آیا کہ غلاموں کو ان کے پورے حقوق دے دیے گئے، اور آہستہ آہستہ اتنا انکریج کیا اسلام نے کہ کفارے کے طور پر اور چیزوں میں غلاموں کا آزاد کیا جائے. بہرحال یہ پرمیشن موجود تھی کہ لونڈی سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے. لونڈی کو بغیر نکاح کے بھی اپنے گھر کا حصہ بنا کر رکھا جا سکتا ہے. اس کے بچوں کو اپنا ظاہر نام دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں the man was going to be responsible, so that is also mentioned over here. آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں جی. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں Do not entrust your property, which Allah has made a means of support for your family, to feeble-minded people for investment in business. However, provide such people with food and clothing. Speak to them nicely and give them good advice. تو یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. ہاں، انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑھاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، یعنی بی جینٹل وتھ them. اب یہاں پر سفہا کون ہے جی؟ وہ لوگ یا بچے جو کہ ایک معنی یہ ہے کہ they are less bright, or this could be because of young age or other reasons and they can't handle money. تو ایسی صورت میں ان کے مال کی حفاظت کی جائے گی اور ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر کیا جائے گا. السفہاء
سو دس از ان دا پلورل. تو چاہے میل ہو چاہے فیمیل بچہ ہو، چاہے بچہ ہو چاہے یہ ہو کہ اس کی سینٹی کویسچنیبل ہے، اس صورت میں انہیں ان کا پیسہ ان کے ہاتھ میں نہ دو اگر وہ اسے گارڈ نہیں کر سکتے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ مال کے لیے اچھے ہی الفاظ میں استعمال کیا گیا ہے، التی جعل اللہ لکم قیاما، یعنی مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ دنیا میں ہم اچھی کمفرٹیبل اور ریسپیکٹڈ زندگی گزار سکیں. مال کو خیر کا نام بھی قرآن میں دیا گیا ہے، اور ان کو بیسک نیڈز دیتے رہے ہیں گارڈینز جو ہیں جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ آیت صرف خواتین کی بات کری ہے، بٹ بیسکلی اینی ون ہو از ناٹ وائز ود منی، اس کے لحاظ سے بات یہاں پر کی گئی ہے. یہاں پر آپ کنسسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں اس پورے سیکشن میں رائٹس آف orphans یعنی یتامہ کی بات کی جا رہی ہے. اینڈ دس ٹیلز اس کہ اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے اس بات کی کہ جو لوگ اپنے مال کا، اپنے رائٹس کا خود خیال نہیں رکھ سکتے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے. آیت نمبر 6 تو دیکھتے ہیں جی. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، یعنی till they reach puberty or till they are wise enough to take care of their interests، اپنے معاملات کا وہ خود خیال رکھ سکیں تب تک ان کو چیک کرتے رہو. اگر اور پھر کہا گیا اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ، یعنی تمہیں لگے کہ they are wise enough now they can handle their money، تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. آپ دیکھ رہے ہو کہ پورا جو سیکشن ہے یہ گارڈینز کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اگر یہ ڈر ہو، خدا نہ خواستہ کوئی یتیم بچے گارڈین شپ میں آتے ہیں اور پھر کسی انسان کو لالچ یا مٹیریلزم کی وجہ سے یہ ڈر ہو کہ یہ تو جب جوان ہو جائیں گے تو یہ اپنا پیسہ لے لیں گے، تو جلدی جلدی انویسٹمنٹس کر دی ان کے مال میں سے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں. ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے. مینز if the caretaker him or herself is مسکین and is taking care of the money، تو جو ایکسٹریم نیڈ کی چیزیں ہیں for that service وہ لے سکتا ہے. پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. Observe the orphans through testing their abilities until they reach the age of marriage. Then if you find them capable of sound judgment, hand over to them their property. یعنی امانت تھی ان کے حوالے کر دو. And do not consume it wastefully in haste, lest they grow up to demand it. If the guardian is well off, he should not take compensation from the orphan's property. But if he is poor, let him take a just and reasonable remuneration. یعنی یہ بھی ایک کام ہے، تو گارڈین کے رائٹس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ اگر اسے بہت ضرورت ہے تو وہ بھی اس میں سے تھوڑا سا لے سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ When you hand over their property to them، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ Call in some witnesses. یہاں ہم بڑی اہم بات دیکھ رہے ہیں کہ منی میٹرز میں وٹنسز کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم ایوری ڈے سچویشنز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ لیگل میٹرز کرتے ہیں، پراپرٹی کی کوئی چیز کرتے ہیں، اس میں وٹنس کا خانہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جو وہاں نہیں بھی موجود ہوتا وہ بعد میں سائن کر دیتا ہے. دیز آر تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ کیئرفلی. آپ دیکھیں کوئی بھی کانٹریکٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کی لیگل بائنڈنگ ہے، اسلام میں اس کے لیے وٹنسز رکھے گئے ہیں، حتیٰ کہ نکاح کے لیے بھی. اور اینڈ میں جو کہا گیا نا، اللہ از سفیشینٹ ان ٹیکنگ دی اکاؤنٹیبلٹی، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو یعنی اگر تم کوئی چیٹنگ کرو گے یا امانت میں خیانت کرو گے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حساب لینے والا ہے. اب ہم آیت نمبر 7 کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں انہیریٹنس لاز
کے ڈسکشن کا آغاز ہے، اس سورہ میں آئے گا مور دین ونس۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں پہ اسپیسیفکلی میلز کے لیے ارشاد ہے، دیٹ مینز اسلام نے حقوق مردوں اور عورتوں دونوں کو دیے ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور سیکنڈ انسٹنس میں عورتوں کا بھی ذکر آ گیا۔ اسلام واز دا فرسٹ ریلیجن جس نے عورتوں کو انہیریٹنس کے رائٹس دیے ہیں۔ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ For the men or the men will have a share in what their parents and their near relatives leave, and women will also have a share in what their parents and their real relatives leave, whether it is little or much. They shall be legally entitled to their shares. یعنی اللہ تعالیٰ نے مفروضہ یعنی فرض کر دیا گیا ہے کہ ان کا یہ شیئر رکھا گیا ہے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے، یعنی اقارب جو ہیں، رشتہ دار سے مراد جو قریبی رشتے ہیں جن سے آپ انہیرٹ کرتے ہیں، جن کے آپ ایئرز ہیں، جیسے پیرنٹس ہیں، اور عورتوں کا بھی جو مال بھی یعنی ماں باپ اور خویش اقارب چھوڑ کر مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں سے حصہ مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے۔ یہ آیت ہمیں کچھ بڑی اہم باتیں بتا رہی ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ چاہے مال کم ہو یا زیادہ، ہم کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ مال تو زیادہ تھا ہی نہیں، یا یہ تو صرف گھر کی چیزیں تھیں، یا ان کو تو اس انہیریٹنس کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اللہ پاک کے بنائے ہوئے حصوں کو ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے۔ اینڈ سم ٹائمز وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی۔ انہیریٹنس جو ہے جی، وراثت، وہ موویبل اور اموویبل دونوں طرح کی پراپرٹی ہوگی۔ اس میں حتیٰ کہ کپڑے، کراکری، گھر کی چیزیں، ہر چیز بھی آ جائے گی۔ بگ اینڈ اسمال تھنگز بوتھ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ، دس آیا از ٹیلنگ اس۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرض ہے، اور یہ اس وقت نہیں ہوگی ڈسٹریبیوشن جب وہ زندہ ہیں، کیونکہ ترکہ کا لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ men and women both have a share. So this ayat is telling us, ayah number 7 of Surah An-Nisa, this is the beginning of a discussion about inheritance laws. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے تو جو امیڈیٹ ریلیٹیوز یا ایئرز ہیں وہ تو آ جاتے ہیں، لیکن اور بھی کچھ غریب رشتہ دار کچھ امید لگا کے آ سکتے ہیں ایسے موقع پہ، تو ان کے لیے بھی تو قرآن is so sensitive and Allah subhanahu wa ta'ala knows the needs of everyone. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Our deen is subhanallah so beautiful. Look at ayah number 8. They shall be legally entitled to their shares. یہ بات تو پیچھے آ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ The relatives, orphans or needy are present at the time of the division of an inheritance. Give them something out of it and speak to them kind words. یعنی ایسے انکمفرٹیبل سی سچویشن ہو جاتی ہے نا کہ اور لوگ ہیں، ان کی کچھ امید ہے اور وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس میں سے ہمیں بھی کچھ مل جائے جب چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں۔ مجھے اس کو پڑھ کے یہ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جب ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے فور موسٹ پارٹ اٹ شوڈ بی ڈن اوپنلی، ظاہر ہے اسی لیے تب ان لوگوں کو پتا ہوگا جو قریب رہتے ہیں، تو اس بارے میں بھی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے یعنی اس مال میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ دس از اے تھیم وی سی ریپیٹڈلی ان دا قرآن، کہ اگر کوئی مانگنے آئے تو اس سے نرمی سے بات کرو، اینڈ دس از اے ٹرائل۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب اللہ معاف کرے بیگر مافیا بھی ہوتے ہیں، یا آپ سوچیں ایسی سچویشن ہو کہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ایک فیملی میں انہیریٹنس کی، اور اس وقت ریلیٹیوز آ جائیں۔ اچھا، ان میں وہ ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ زندگی بھر بہت زیادہ ان ٹچ نہیں تھے، اور پھر وہ اس وقت آ جاتے ہیں جب انہیں امید ہوتی ہے کہ انہیں کچھ ملے گا۔ اس موقع پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھے طریقے سے ان سے بات کرو، ان سے جھڑک کے بات نہیں کرو، ان سے نرمی ہی سے بات کرو۔ تو بتایا جا رہا ہے 3 طرح کی انہیریٹنس تھی۔
ایک حلیفانہ تھی, like people who had a pact with each other, so they would say um, that if I'm killed, you can take my badla, you can take my revenge, and you can inherit what I leave. تو یہ ان لوگوں کی آپس میں پیکٹس ہوتے تھے. پھر متبنہ کے حوالے سے, متبنہ meant adopted children, کہ انہیں انہیریٹنس رائٹس دیا جاتا تھا. اور پھر ریلیٹیوز تھے, جو بلڈ ریلیٹیوز تھے, بچے تھے, بائی میرج ریلیٹیوز تھے, جیسے spouses for each other. اور عربوں کے زمانے میں یہ والی جو انہیریٹنس تھی, یہ صرف میلز کے لیے ہوتی تھی, فیمیلز کے لیے نہیں ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں ڈاٹرز, وائفز کے لیے یہاں پر انہیریٹنس انٹروڈیوس کی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ آؤٹ لائن کر دیے اسلام نے رولس اینڈ ریگولیشنز اینڈ پورشنز کہ کس کو کتنا ملے گا, اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ پاک کے علم کے ساتھ. اور ڈیسیشن جو ہے ایونچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یا ہر دور میں انسان کو لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کمایا ہے تو مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں کسے دوں. یعنی اگر میرے بچوں میں سے کوئی ہے جو زیادہ ڈیزرونگ مجھے لگتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا بچہ بہت اچھا ہے اور یہ میرا بچہ بہت زیادہ خیال رکھے گا, یا اس نے میرا رکھا ہے تو میں اسے زیادہ دے دوں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اچھا اپنی زندگی میں بھی انصاف کا خیال رکھنا چاہیے, پر اس میں پھر بھی ہبا کی گنجائش. ہبا مینس گفٹنگ. سو اف پیرنٹ فیلز دیٹ ون چائلڈ از مور نیڈی, گاڈ فوربڈس, ان کی ضروریات ایسی ہیں, ان کے پاس مال اتنا نہیں ہے, بیماری ہے, کوئی اور چیز ہے, تو پیرنٹس دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں بھی. لیکن جب ایک دفعہ انسان کی سانس رک گئی, everything that we own goes into inheritance. اور وہاں پہ پھر وہ لاز اپلائی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. یہاں جو رشتہ دار مانگنے آ جاتے ہیں ان کے حوالے سے جو بات ہے, ان کے ساتھ قولی احسان کا معاملہ بھی ہوگا اور فعلی احسان کا معاملہ بھی ہوگا. یعنی ایون پریکٹیکلی ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو, اینڈ آلسو ہاؤ یو اسپیک ود دیم, قولی طور پر بھی ان سے اچھی بات کرو. یہ بار بار قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے, انہیں عزت دے کر بات کرنی چاہیے. Moving on to verse number 9, Surah An-Nisa. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Let those disposing of an estate have the same fear in their minds as they would have for their own if they were to leave a helpless family behind. They should therefore fear Allah and speak for justice. یعنی جن لوگوں کے پاس رائٹس ہیں کہ وہ پراپرٹی کو دیکھ رہے ہیں, وہ آرفنس کے معاملے میں ضرور یہ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر اس کی جگہ میرے بچے ہوتے. ہم ایک کانسیپٹ اور ایک ٹرم بہت آج کے دور میں استعمال کرتے ہیں, ایمپتھی. اور آپ دیکھیں کہ آیا نمبر 9 ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے, کہ ہم کسی اور کے بچے کو دیکھیں تو ہم یہ سوچ سکیں کہ اللہ نہ کرے اس کی جگہ میرا بچہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو اس لیے بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بچوں کے معاملے میں جن کے پیرنٹس موجود نہ ہو یا کوئی بھی ڈاؤن ٹروڈن ہو, آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ یا آپ کے پیارے اس کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا. اینڈ دس از سم تھنگ بیوٹیفل دیٹ آر دین از ٹیلنگ اس. جیسے کہ بخاری مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. None of you will believe until you love for your brother what you love for yourself. اور ایسے کیوں ہو جاتا ہے کہ یہ آیات ہم پڑھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن ہمارے رولز دوسروں کے لیے اور ہوتے ہیں اور اپنے لیے کچھ اور ہوتے ہیں. ہم بچے کے لیے اپنے بچے کے لیے کوئی اور طرح کی خیر چاہتے ہیں, لیکن دوسرے کے بچے کے لیے ہم وہ چیز نہیں سوچ رہے ہوتے. تو ہمیں وارننگ دی گئی ہے یہاں پر کہ احساس کرو, انہیں چاہیے بس کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں, اور چاہیے کہ وہ سیدھی سچی سدید بات کریں. یعنی ریٹرن تھنگس ایز پرومسڈ. سچی سیدھی صاف بات, عاقبت کو سامنے رکھ کے, اینڈ کو, انجام کو سامنے رکھ کے بات کی جائے. اور پچھلی آیت سے تعلق ہے کہ جو پیرنٹس دنیا سے چلے گئے ان کی جگہ
اللہ کی مرضی ہے تم بھی ہو سکتے تھے. سو وی آر بینگ ٹولڈ ٹو ویژلائز اینڈ ریلیٹ اینڈ ریسپیکٹ دا رائٹس آف دا orphans. بار بار ہمیں یہاں پر یاد دلایا جا رہا ہے. آیت نمبر 10 میں سیویئر وارننگ دی گئی ہے ٹو دوز پیپل جو کہ orphans کی ویلتھ کو مس یوز کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یوسرپ کرتے ہیں، یعنی اس امانت میں خیانت کرتے ہیں جو یتامہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. In fact, those who misappropriate the property of orphans unjustly swallow but fire into their bellies. They will soon be cast into the blazing fire. تو کتنی زیادہ سخت وارننگ یہاں پر دی گئی. فرمایا گیا جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے. تو کتنا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا. اس سلسلے میں ہم ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ ابن حبان میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، یعنی خبردار کرتا ہوں دو کمزوروں کے مال کو ہڑپنے کے حوالے سے، یتامہ اور عورتیں. I warn you in regard to unjustly taking the wealth of two weak people, orphans and women. ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے جو سب سے بڑے ہلاک کرنے والے 7 گناہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, refrain from 7 destructive major sins. The Sahaba asked, O Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, what are the 7 destructive sins? Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, تو یہ 7 گناہ کون سے ہیں جی؟ Ascribing partners with اللہ تعالیٰ یعنی شرک، practicing black magic یعنی کالا جادو، murdering an innocent soul which Allah تعالیٰ has forbidden you to kill except with the right. کسی معصوم جان کو قتل کرنا مگر یہ کہ وہ جس کے لیے اللہ نے اجازت دی، اور اللہ نے اجازت کس کے لیے دی ہوتی ہے؟ ایک مثال ہے مثلاً قصاص. اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو بائی لا جو ریلیٹیوز ہیں ان کو، جو ایئرز ہیں ان کو رائٹ ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں. کنزیومنگ یوسری، اس کو ہم کتنا آج کے زمانے میں لائٹلی لیتے ہیں، یعنی سود کا کھانا. یوسرپنگ دا ویلتھ آف این آرفن، یتیم کا مال ہڑپ جانا. فلیئنگ فرام دا بیٹل فیلڈ، بھاگ جانا جہاد میں جنگ سے، یعنی کمزوری دکھا دینا. اینڈ میکنگ فالس ایکوزیشنز آف زنا اگینسٹ innocent chaste believing women. So women here in particular, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹے الزام لگانے زنا کے کسی معصوم عصمت والی حیادار مومن عورت پر. تو یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ عورتوں کے حوالے سے بھی بات ہے اور پھر یتامہ کے حوالے سے بھی بات ہے، اور یہ ایک ہم چیز بار بار یہاں پر دیکھ رہے ہیں. بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر امانتوں کے حوالے سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.